اس وقت چھوڑ دو، اب یہاں حرام حلال نہیں کہو، مولانا یہاں مجھے حرام حلال نہیں سکھاؤ، یہ شادی کا مسئلہ ہے، یہ خوشی کا مسئلہ ہے۔ ایک زمانے میں تو لوگوں نے آیت اللہ بروجردی سے کہا کہ مولانا آپ 2 مہینے 355 دن جتنا دین مجھے بتانا ہے بتائیں، لیکن 10 دن محرم میں آپ کچھ نہ بتائیں۔ تو دین جو اللہ کا صرف 355 دنوں کے لیے نہیں، وہ پورے 365 دنوں کے لیے۔ حرام کسی بھی حالت میں نہیں گوارا کیا جا سکتا اللہ کے مذہب میں، اہل بیت کے مذہب میں، رسول اللہ کے مذہب میں۔ لذا مستحلا لحرم اللہ، جو بھی دیکھے ظالم حاکم کو جو حرام کو حلال کر رہا ہو، چاہے گھر کے اندر چاہے باہر، چاہے بڑی حکومت میں چاہے چھوٹی حکومت میں، ناقصا لعہد اللہ، اور جو عہد الہی کو توڑ رہا ہو۔ میں اس پہ ٹھہروں گا نہیں، صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، بعد انشاءاللہ۔ مخالفا لسنت رسول اللہ، جو رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو۔ یہ حر کے لشکر بھی سامنے موجود، اس سے بھی امام مخاطب ہے، اس کو بھی فرما رہے ہیں کہ جو بھی حر رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، یعملو فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اور اللہ کے بندوں کے درمیان میں گناہ اور فسق و فجور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو۔ یہاں تک تو بات ایک مرحلہ ہوا، اصل مرحلہ اس کے بعد کیا ہے کہ یہ اہم یہ نہیں کہ کوئی ایسا ہے جو کر رہا ہے، یہ اہم نہیں ہے۔ یہاں رسول اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ کوئی ظالم ایسا کر رہا ہے، رسول اللہ یہ فرما رہے کہ اگر کسی کو ایسا کرتے ہوئے کوئی دیکھے، یہ مسئلہ ہے، من را، جو دیکھے، اور دیکھنے کے بعد فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، یہ دیکھنے کے بعد اس کے اندر کوئی بھی تغییر یعنی کوئی بھی تبدیلی نہ آئے، فلم یغیر، یہ سب منظر دیکھتا رہے، حلال و حرام ہوتے دیکھتا رہے، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت دیکھتا رہے، عہد الہی کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا رہے، فسق و فجور کو دیکھتا رہے، اور دیکھنے والے میں کوئی بھی تبدیلی نہ آئے، تو یہ دیکھنے والا چاہے کتنا مومن ہی صحیح، چاہے کتنا عبادت گزار ہی صحیح، چاہے کتنا ہی نماز پڑھنے والا ہی صحیح، چاہے کتنے حج کیے ہو، چاہے کتنی مجلسیں ہی کیوں نہ کی ہو، اگر یہ سب کچھ کر کے فقط دیکھتا رہے اور اس میں کوئی بھی تبدیلی نہ آئے، بقول ولا فعل، نہ اس کی زبان سے کوئی تبدیلی آئے نہ اس کے عمل میں کوئی تبدیلی آئے، تو کانا حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش مومن کا انجام اور ٹھکانہ وہی کرے جو اس ظالم حاکم کا کرنے والا ہے۔ یہ تو اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ کربلا کی بنیاد ہے، کربلا کی بنیاد، کربلا کی بنیاد ہم جیسے معمولی طالب علموں سے نہیں سمجھیں، کربلا کی بنیادیں سمجھنا ہے تو خود حسین ابن علی سے سمجھیں۔ امام نے کیا بتایا؟ امام نے کربلا کی بنیاد رسول اللہ کی اس حدیث کو بتایا کہ اگر ایسے حالت میں ایسے ظالم حاکم موجود ہوں اور وہاں پہ سکوت اختیار کیا جائے تو مکہ حج سے کیوں ہی نہ بھرا ہو، یہ سارے حاجی کا انجام وہی ہوگا جو یزید کا انجام ہے۔ اگرچہ یہ برے لوگ نہ بھی ہوں، یہ عبادت کرنے آئے ہوں، دل سے عبادت کرنے آئے ہوں، خلوص سے عبادت کرنے آئے ہوں، جو حج کرنے آئے تھے سب برے لوگ نہیں تھے، جو امام حسین کے ساتھ نہیں آئے یوں نہیں تھے کہ برے لوگ تھے، یوں نہیں تھے کہ برے لوگ تھے، حج کرنے آئے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا وہاں پہ رکھ لیں پھر فیصلہ کریں۔ اب ممبر پہ آ کے تو ہمارے ایک کو دشمن اہل بیت بنا دیتے ہیں، جو مجلسیں کرتے ہیں ان کو بھی دشمن اہل بیت بنا دیتے ہیں، جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں ان کو بھی دشمن اہل بیت بنا دیتے ہیں، اور ان کو سکھایا ہم ہی لوگوں نے۔ آپ لوگ یاد ہوگا بچپن میں، ہمارے اپنے بچپن تک مجھے یاد ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ جو مسلمان ہیں اور شیعہ نہیں ہیں، وہ رسول اللہ اور پنجتن پاک اور حیدر کرار کے سوا اور کوئی نام لیتے ہی نہیں تھے، جانتے ہی نہیں تھے۔ ہم نے شرکتیں کی بہت بچپن میں، بارہ وفات اور مختلف پروگراموں میں، ان کے پاس ان کی مسجدوں میں، ان کے مزاروں پہ، ان کے عزا خانوں میں صرف پنجتن پاک کے نام ہوا کرتے تھے، بس اللہ اور پنجتن پاک۔ یہ تو ہماری نادانیوں نے انہیں سکھا دیا ہے کہ نہیں تم اور بھی کچھ نام لینا شروع کر دو۔ تو ہماری تو عادت یہ ہے کہ ہم سب کو دشمن اہل بیت، پہلے دوسروں کو بناتے تھے، ابھی مومنوں ہی کو بنانا شروع کر دیا کہ جو میرے مطابق نہیں ہو وہ دشمن اہل بیت ہے، جو میری بات نہیں سنے وہ دشمن اہل بیت ہے، جو میری حماقت اور جہالت کو نہ مانے وہ بھی دشمن اہل بیت ہے نا۔
تو یہ ہماری مشکل ہے. لیکن عزیزو، لیکن وہ لوگ جو حج کرنے آئے تھے عام طور سے ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، لیکن اصل مسئلہ باریک مسئلہ تھا. اس پہ تھوڑا توجہ کریں، میں واپس پلٹ رہا ہوں. یہ نہایت ہی باریک مسئلہ تھا. یوں نہیں تھا کہ انسان کو حرام اور حلال میں فرق کرنا تھا. یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ کہیں کہ ہم شراب پئیں یا حج کرنے جائیں، یا ہم شراب پئیں یا امام حسین کی مدد کرنے جائیں. نہیں، شراب پینا برا ہے، امام کی مدد کرنے جائیں. یا حج تھا، اپنے آپ کو تھوڑا رکھیں کہ ہم 4.5 لاکھ روپے لگا کے حج کرنے جائیں، واجب حج کرنے جائیں، پہلی بار حج کرنے جائیں، ایک مرتبہ زندگی میں موقع ملا ہو. اب آپ سے کہا جائے کہ نہیں، حج کو چھوڑیں اور چلیں اسرائیل کے مقابلے میں، کیونکہ وہ ظالم ہے، وہ آج کا یزید ہے. اللہ اکبر. دیکھیں، میں نے آپ کو کہاں لا کے ڈال دیا، مشکل مرحلے میں ڈال دیا ہے نا. آپ 4.5 لاکھ روپے لگا کے پہنچے حج کرنے، پہلی بار حج کرنے، پہلی بار، اور حج بالکل نزدیک ہے. لوگ احرام باندھ رہے ہیں. 8 ذی الحجہ کو رات میں لوگ احرام باندھ کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو کوشش یہ ہے، مستحب بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس، کعبے کے پاس احرام باندھا جائے. لیکن اگر نہیں باندھ پاتے تو اپنے ہوٹل میں کہیں بھی، مکے میں کہیں بھی احرام باندھ کے عرفہ کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بالکل وہی لمحہ کہ لوگ آئے ہیں، لوگ آ کے عمرہ کر چکے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد اب انتظار کر رہے ہیں. جو جیسے ہی آتے ہیں ویسے ہی عمرہ ہو جاتا ہے. اب اگر 25 دن پہلے آئے تو 25 دن سے انتظار کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام بھی یہاں پر آ چکے ہیں. کب آئے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو آئے ہیں، یا 4 شعبان کو، 3 شعبان کو. 8 ذی الحجہ تک امام کو 4 مہینے 5 دن گزر چکے ہیں. تو 4 مہینے 5 دن پہلے امام یہاں پہ آ چکے ہیں. امام بھی اپنا عمرہ کر چکے ہیں. اب عمرہ کرنے کے بعد جو بھی یہاں پہ آتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ 8 ذی الحجہ آئے تاکہ احرام باندھے، اور 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے، عرفات میں پہنچے، پھر مشر میں جائیں، پھر منا میں جائیں، پھر آ کے حج کا طواف کریں، پھر آ کے نماز طواف پڑھیں، پھر صحیح کریں، پھر اپنے حج کو مکمل کریں. وہ وہاں پہ قربانیاں دیں، حل کریں. یہ سب انسان انتظار کرتا ہے. کوئی 20 دن سے، کوئی 25 دن سے. ابھی فلائٹ ہوتی ہے، اس کا پیکج ہوتا ہے کتنے دن میں واپس آنا ہے. پہلے زمانے میں لوگ اور بھی پہلے آ جاتے تھے. اب کوئی 4 مہینے سے وہاں پہ انتظار کر رہا ہے کہ آئے تھے حج کرنے، عمرہ کر چکے ہیں، اب حج کا وقت آ گیا ہے، پہلی بار آئے ہیں. اور بالکل اسی لمحے میں جب احرام باندھ کے انہیں عرفہ کی طرف نکلنا ہے، وہیں پہ حسین ابن علی کھڑے ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ من کان فینا معذلا محجتہ وموطلا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا انی راحل مصبحا انشاءاللہ. جو بھی اپنی جان دینے کے لیے ہمارے لیے تیار ہے اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے خود کو آمادہ کر چکا ہے، تو حج کو وہ چھوڑے اور آج صبح نکلے کہ میں آج صبح انشاءاللہ نکلنے والا ہوں. ہم آپ ہوتے تو یہ فیصلہ آسان تھا. آپ کہہ دیں آپ کے لیے آسان ہو، میرے لیے آسان نہیں تھا، اتنا آسان نہیں تھا. اس فیصلے کے لیے بہت زیادہ ایمان کی ضرورت تھی. یہاں پہ فرزدق کا ایمان بھی کافی نہیں تھا. آپ فرزدق کے بہت قصیدے سنتے ہیں نا. فرزدق جیسے انسانوں کا ایمان بھی کافی نہیں تھا. یہاں پہ حبیب نے مظاہر کے ایمان کی ضرورت تھی. یہاں پہ جناب مسلم کے بچوں کے ایمان کی ضرورت تھی.